پاکستان کے اندر جوڈیشل ریفارم جو تھی نا، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب آ کے کی ہیں تو اس نے اس کے بعد ہائی کورٹ کا گلا گھونٹیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو آئین پاکستان میں ریفارم ہوئی ہے، فرسٹ ریفارم، وہ ہوئی تھی جوڈیشری کے خلاف. اپیل فور ایکویٹل ختم کیا، یہ کیا، اس سے پاکستان میں گلا گھونٹ دیا گیا. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشری وکلاء کے ہوسٹیج بن گئے. اب آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چیف جسٹس بنا ہو آخر تک. کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی سیشن جج جو ہے وہ پروموٹ ہوتا وہاں چیف جسٹس بنا ہو. اور کبھی ہوا یہ ہے کہ وہ وکیل ایک تو پولیٹیکل آئے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایفیلیشنز تھی. پھر اس کے بعد 2 مختلف قسم کے 3 مختلف قسم کے چیمبر سے وکیل آئے، انہوں نے اپنے ان کی مسائل تھے. یہ وہ نظام ہے جو کہ اس وقت اینگلو سیکسن لاء کے تحت یہ آئے ہوئے. ان کو بڑی آسانی سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تھریٹ سے اوپر، یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی ان کے بارے میں اسکینڈل بلٹ ہو رہا ہو یا کسی کے پاس ان کی اسکینڈل کی صورت. میں آپ کو بتاؤں، ایک پرانے چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دم بالکل آنسو ان کی آنکھوں میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ تمام ججز جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں ویڈیوز کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ان کو کسی، دیکھیں آدمی ہر چیز جو ہے برداشت کر لیتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے کرپشن ہے، چلو ٹھیک ہے برداشت کر لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھ پہ الزام لگایا تھا، یہ لگایا تھا. لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اپنی اس قسم کی غیر اخلاقی صورتحال کو برداشت نہیں کرنا. ہر بندے میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کمزوری کو جب آپ تشت بام کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ جو رواج بن چکا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم آپ کو جج کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. جج کا ہر کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے. سیاستدان قاضی کا ایک قاضی ہے بیسیکلی، چیف جسٹس یا جج ہونا ایک بہت بڑا عہدہ ہے. کیا اخلاقی معیار جو ہے وہ اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے ججز کا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے بندے ہی نہیں چنے نا. لیکن ہمارے ہاں شریعت کیوں نافذ نہیں ہوئی کہ ہم نے ضیاء الحق نے شریعت نافذ کرنے کا کام اس ایس ایچ او کو دیا جس پہ خود حد لگتی تھی، ٹھیک ہے، اس جج کو دیا جس پہ خود حد لگتی تھی. ٹھیک، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں نا، ایک آدمی جو خود زنا کا مرتکب ہے وہ زنا کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ ایک آدمی جو خود شراب پیتا ہے وہ خود کیسے اس کا فیصلہ کرے گا؟ یہ آپ نے مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ گدھا گاڑی چلانے والے کے ہاتھ میں پکڑا دی تو تباہ و برباد ہو گیا بہت سارے ایکسس. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے ایڈویسوریل، جبکہ اسلام کا سسٹم ہے انکوزیٹوریل. جو فرانس کا سسٹم ہے نا جی، وہ انکوزیٹوریل ہے. مثلا میں جج ہوں نا جی، مجھے پتا ہے کہ رضوان نے قتل کیا، میں نے دیکھا ہے، لیکن میرے سامنے اگر گواہ نہیں آئیں گے تو میں رضوان کو سزا نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کمپرومائز، کیوں بغیر گواہ کے فیصلہ دے دیا؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو جب آگے جائے گا تو وہ اس کے اندر جا کے چھوٹ جائے گا تو میں پیچھے میرے اوپر کوئی الزام لگا، یا جہاں آپ کے گواہ ہی نہیں آنے دیں گے، اس کے حق میں نہیں آنے دیں گے. تو یہی مسئلہ تھا پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے کم از کم 50 سال بیرون عدالت جو کمپرومائز ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ چودھری ہے، اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے، اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ گواہی نہیں دینی، گواہی نہیں دی. یہ پاکستان میں جرگا لا کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ جرگا لا میں ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا کورٹ ہے. جو بازار کی بات ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں قتل کیا ہے یار، تم بتاؤ کیا کرنا ہے، کتنی بھینسیں دینی ہیں، کتنی تلواریں دینی ہیں، کتنا تاوان دینا ہے تاکہ تم طے کرو. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے گواہ پیش کیے جائے. پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس کے باہر جھوٹا گواہ موجود نہ ہو اور وہ بکتا نہ ہو، وہ پیسے دے کے گواہی نہ دیتا ہو، قسم نہ کھاتا ہو. پاکستان میں کوئی ایس ایچ او ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جو نئی ضیاء الحق نے قسم لگائی تھی 1984 کی بات ہے، ہم ایسے ہوتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار. وہ ڈرتے تھے تفتیشی، لیکن پھر 1-2 سال بعد روٹین ہو گیا. ان کو نہیں یہ تو بس یہ قسم ایسی ہے، ہم نے کون سا کوئی قسم کھا رہے ہیں. پھر ایسی قسمیں کھانا شروع، ایسا جھوٹ بولنا شروع ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب یہ جج جو حلف اٹھاتا ہے یہ حلف اللہ کو حاضر ناظر جان کر اٹھاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے اور حلف اٹھا. پاکستان میں پورے کے پورا جوڈیشل اوور آل جو ہے رائٹ فرام دا ویری بگننگ ایک ایسی ترمیم جس میں تمام جوڈیشری جو ہے مکمل طور پہ چلی جائے،
دوبارہ امتحان لیا جائے, دوبارہ ان کی اخلاقی صورتحال کو چیک کیا جائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر ہر ایک جو ہے وہ آ سکتا ہے, لیکن جج کو اخلاقی ٹیسٹ سے گزارتے ہیں, ورنہ نہیں آتا. امریکہ ہو, یورپ ہو, کسی اور جگہ جج کے بارے میں اگر یہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے کسی وقت قانون توڑا ہے اور اس کو ٹکٹ ملا ہے اور جان بوجھ کے ٹکٹ ملا ہے, تو اس کو جوڈیشری کے امتحان میں کوالیفائی نہیں ہونے دیتے. بالکل صحیح ہے. اور یہ سب ہم نے دیکھا ہے عدلیہ کے حوالے سے, یہ تاریخ بھری پڑی ہے. پنجاب اسمبلی ہو, قومی اسمبلی میں جو عدم اعتماد والی تاریخ تھی, اس سے لے کے اب تک آج کے دن تک جب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ آئین اور قانون نہیں, ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر فیصلے دیے گئے. کیا ان ججوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی وعید نہیں ہے جو یہ اتنے دھڑلے سے اچھا فیصلے یہ لیتے ہم ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے. جس وقت 1954 میں غلام محمد نے اسمبلی توڑی تھی نا جی, تو مولوی تمیز الدین اسپیکر ہوتا تھا. جی ایسے ہی. مولوی تمیز الدین سندھ اسمبلی میں چلا گیا, اس کے پیچھے انہوں نے بندے لگائے, ٹھیک ہے, کہ اس کو پکڑو. وہ اسمبلی میں اس نے قرارداد جمع کرائی, اس میں درخواست جمع کرائی, اور پھر وہ پوری رات جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں سویا. ٹھیک ہے, اور صبح سویرے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سویپر کے کپڑے جو پہن کے تو باہر نکلا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے نا ایسے کہ وہ جو فواد چودھری اندر بند ہے جی, اس کو پکڑ رہے ہیں جی, اندر نکل رہے ہیں, واپس چلا گیا. یہ 54 میں ہوا تھا, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی. اور پھر ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا نام ہے جس کو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر تباہی کا آغاز کرتا ہوا, جسٹس منیر. اب دیکھیں جسٹس منیر وہ جج تھا کہ جس جج نے سب سے پہلے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ انقلاب جو ہوتا ہے نا, جو انقلاب آ جائے وہ جائز ہوتا ہے, طاقتور کا انقلاب جائز ہے. مثلا یزید جائز ہے, حسین غلط ہے. یہ فیصلہ دیا تھا اس نے. جو طاقت سے قبضہ کر لے وہ کہتا ہے سکسیسفل ریولوشن از جسٹ, طاقتور انقلاب جائز ہے. اس کا یعنی اس نے میکسم تاریخ کا بدل دیا نا. عام آدمی کہے تو ٹھیک ہے, اس کی مجبوری ہے یار, اس کو تو نیچے بیٹھا ہے, اس کو جج جب کہے, وہ بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہے تو یہ کرے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر جس نے جو چاہا ہے کیا. اب اس کے بعد آپ اندازہ کریں اتنا بددیانت آدمی تھا. ایک عورت ہے سلینا کریم, اس نے کتاب قائد اعظم کے اوپر لکھی ہے. اس نے کہا کہ اس نے ایک فیصلے کے اندر قائد اعظم کو کی تقریریں بدل کے اس کو سیکولر کیا. جو بندہ قائد اعظم کی تقریر بدل دے, قائد اعظم کا رائٹرز کا انٹرویو تھا, اس کے اندر اپنی لائن شامل کر دی تھی. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان. منیر انکوائری رپورٹ بڑی مشہور ہے. تو یہ جو بیج ہے نا جی رضوان صاحب, یہ اتنا پرانا ہے, اتنا گندا ہے. آپ ایک کی بات کرتے ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں ایوب خان کو انہوں نے سپورٹ کیا, ججوں نے یحییٰ خان کو اس نے سپورٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے یحییٰ خان جب چلا گیا تو کہا وہ تو یوزر پر تھا. ضیاء الحق جب چلا گیا تو کہا غاصب تھا. ٹھیک ہے, اور پھر آج تک آپ اندازہ کریں کہ جسٹس اسلم پہ ایک ریکارڈ کے اوپر ہے کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسمبلی بحال کر دیا جنید جو کے. میں نے فون کیا, میں نے کہا خبردار اسمبلی مت بحال کرنا. ہاں, ضیاء الحق کو کہتا ہوں, اس نے کہا میں نے فون کیا چیف جسٹس کو کہ اسمبلی مت بحال کرنا, اور بس تم ایسا ہے کہ ضیاء الحق کو تم کہہ دو اس نے غاصب تھا. ضیاء الحق غاصب ہو گیا, اسمبلی جس کے لیے وہ سیف اللہ کیس تھا, سیف اللہ کیس میں بحال نہیں کی گئی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا تھا, اس وقت تو ویڈیو نہیں تھی نا, اس وقت تو اتنے اب وہ بھی نہیں تھے. آپ سوچیں, آپ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ آپ لیتے ہیں, مراد سب سے زیادہ آپ لیتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان کے ایمان کے ساتھ. بالکل صحیح ہے, ایمان اپنی ٹریننگ کی صورتحال ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.